الفتح الربانی کے اندر حضور غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو رویا کرو، رویا کرو۔ کس میں رونا ہے؟ دولت دنیا کے تو ہر کوئی روتا ہے، میں رویا کرو اللہ کے خوف میں، خوف خدا میں رویا کرو، عشق خدا میں رویا کرو، ہمارے شرم نبی میں رویا کرو کہ ہے ہم اتنے گناہ کر لیے، قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں ساری مخلوقات ہوگی، وہاں ہمارے گناہوں کا جب اظہار کیا جائے گا، جب ہمارے گناہ ظاہر کیے جائیں گے تو ہے ہم اپنے آقا کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ میں رویا کرو شرم نبی میں، عشق رسول میں، اللہ اس کے رسول کی یاد میں، اور فرمایا رویا کرو اپنے گناہوں پر، رویا کرو قبل اس کے کہ تم پر رویا جائے۔ اگر پہلے رو گے تو پھر رونے والے تو روتے رہیں گے، لیکن تمہیں رونا نہیں ہوگا، تمہیں پھر ہنسنا ہوگا۔ اللہ کے ولی جتنے بھی گزرے ہیں ہمیں انہوں نے اکثر اولیاء اللہ نے دنیا کے اندر ہنسنا بند کر دیا تھا، تو پھر انہیں جب لوگ رو رہے تھے تو انہیں ہنسنا آیا۔ اسی کو تو علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں نا کہ اے لوگو نشان مرد مومن بات گویا، جو مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ لوگوں مومن کی نشانی کیا ہے؟ مرد مومن کی نشانی کیا ہے؟ مرد مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو اس کے منہ پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، رب کو راضی کرنے والے، چاہے وہ اللہ کے ولی مشہور ہوئے یا نہ ہوئے، ان کی شہرت ہوئی یا نہ ہوئی، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا انہیں مرتے دم جو ہے وہ ہنسنا نصیب ہوا۔ اور اسی کو تو کوئی شاعر کہتا ہے، فارسی والا کہتا ہے، یاد داری وقت زادن تو، یاد داری وقت زادن تو، ہما خندا و تو گریا، آنچ نازیز کہ وقت مردان تو، ہما گریا و تو خندی۔ اے انسان یاد کر، جب تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے، باپ بھی ہنس رہا تھا، بھائی بھی ہنس رہا تھا، اپنا جو ہے چچا بھی ہنس رہا تھا، پورے گھر والے ہنس رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، خوشیاں منا رہے تھے، لیکن تو رو رہا تھا۔ آنچ نازیز، زندگی ایسے گزار کہ وقت مردن تو، جب تیرے مرنے کا وقت آئے، ہما گریا و تو خندی، سارے رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا۔ اسی کو میرے غوث نے فرمایا، میں رویا کرو قبل اس کے کہ تم پر رویا جائے۔ تو دنیا میں اگر رو گے اللہ کے خوف سے، فرمایا قیامت کے دن پھر رونا نہیں آئے گا، قبر میں رونا نہیں آئے گا۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جو خوف خدا میں رونے والی آنکھ ہے، اللہ اسے آگ میں نہیں لے جائے گا، اللہ اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ فرمایا کہ جو علیحدگی میں بیٹھا اور خوف خدا سے رویا تو اس کا اتنا سا آنسو نکلا کہ اس کی آنکھ کا ایک جو ہے پلک، وہ ایک بال وہ گیلا ہو گیا، وہ ایک بال گیلا ہو گیا۔ میں قیامت کے دن اگر اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دے گا، میں اس کو جہنم میں لے جاؤ تو فرمایا وہ اللہ کا بندہ وہ تو جہنم میں جا رہا ہوگا، لیکن اس کی آنکھ کا وہ بال کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا بارے یا تو مجھے اس سے نکال دے، اس کی آنکھ سے، یا مجھے بھی اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دے۔ اللہ کی یہ رحمت گوارا نہیں کرے گی، اس کو بال کو نکالا جائے یا اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ اس بال کے صدقے سے جو ایک خوف خدا کے آنسو سے گیلا ہوا تھا، اللہ اسے جنت میں پہنچا دے۔ میں رویا کرو قبل اس کے کہ تم پر رویا جائے۔ دنیا میں اگر اللہ کے خوف میں، عشق نبی میں، شرم نبی میں روئیں گے، محبوب کی سنت پہ عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ پھر لوگ تو ہمارے جانے پر روئیں گے، لیکن ہمیں رونا نہیں آئے گا۔ حضور غوث اعظم کا یہ فرمان بھی 11ویں کھانے والوں کو یاد کرنا چاہیے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، رویا کرو قبل اس کے کہ تم پر رویا جائے۔ کیوں؟ ہمیں زیادہ ہنسنے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ ہنستا ہے نا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے
زیادہ نہ ہنسا جائے، بلکہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا پر عمل کیا جائے کہ تھوڑا ہنسا جائے، زیادہ رویا جائے۔ جب بندہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے نا، اگر حقیقت کی آنکھ کھل جائے تو پھر گناہوں پہ رونا آتا ہے، پھر رونا آتا ہے، اور جب بندہ گناہوں پہ رو پڑتا ہے اللہ کی رحمت کا جوش آ جاتا ہے اور وہ بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ میں رویا کرو قبل کے اس سے کہ تم پر